مسیح کی الوہیت۔ جب ہم مکمل طور پر جان جاتے ہیں کہ یسوع کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں اس کے جواب میں اس پر ایمان لا کر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے۔ میں ہوں یمنا۔ اس اصول میں 2 خاص الفاظ ہیں جو یوحنا نے اپنی انجیل میں کہے: ایمان لانا اور قبول کرنا، جو کہ اصل میں یہ مترادف ہیں، مگر یوحنا نے لفظ اعتقاد یا ایمان لانے کو یوحنا کی انجیل میں 98 مرتبہ استعمال کیا ہے، تاکہ ہمیں بتا سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم حقیقت میں جان لیتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ اب یوحنا کے متعلق کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ انجیلی بیان تحریر کرنے کے لیے اہل کیوں تھا؟ میں آپ کو اس کی کئی وجوہات بتا سکتی ہوں کہ کیوں۔ پہلا یہ کہ یوحنا یسوع کے ساتھ رہا اور اس کے جلال کا مشاہدہ کیا، خاص طور پر اس کے جی اٹھنے کے بعد۔ اب غور کریں، اس نے یوحنا کے پہلے باب اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا؟ کلام مجسم ہوا۔ اب میں پھر سے یاد دلاتی چلوں کہ اس نے لوگوس لفظ استعمال کیا جو یہودی اور غیر اقوام دونوں ہی سمجھ سکتے تھے، مگر یوحنا اس کو بالکل نئے معنی دے رہا ہے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یوحنا کو شروع میں اس پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ وہ اس کے جلال کا مشاہدہ کر چکا تھا جب پہاڑ پر یسوع کی صورت بدل گئی اور اس نے اپنا جلال ظاہر کیا، جب خدا نے اس کا جلال موسیٰ اور ایلیا کی موجودگی میں ظاہر کیا۔ ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ یہ یسوع کون ہے جاننے کا تجربہ تھا۔ یہ جاننا تھا کہ وہ واقعی میں کون ہے، خدا جو مجسم ہوا۔ دیکھیں، یوحنا نے اس کا تجربہ کیا اور وہ اسی بارے میں لکھ رہا ہے۔ دوسرا، یوحنا نے اپنے لوگوں یعنی اسرائیل قوم کو مسیحا کو رد کرتے دیکھا، اور وہ اسی بارے میں لکھتا ہے جب وہ کہتا ہے وہ اپنوں میں آیا۔ میں یہ بتاتی چلوں، جب وہ اپنوں کے پاس آیا وہ ساری تخلیق کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ہر چیز جو خدا نے بنائی، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں وہ یہودی قوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس نے مسیحا کو رد کیا اور اسے قبول نہ کیا۔ ایک بہت اہم لفظ جو میں نے اس اصول میں استعمال کیا ہے، جو کسی حد تک ایمان کے بالکل مترادف ہے، قبول کرنا۔ تیسرا، انجیل لکھنے کے لیے اہل ہونے کے لیے یہ وجہ تھی کہ یوحنا نے کلیسیا کی شروعات دیکھی جب روح القدس اس پر اور اس کے ساتھی رسولوں پر نازل ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان آدمیوں میں بڑی تبدیلی آئی۔ ہم ایمان میں پڑھتے ہیں جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول وہاں تھے، اور اس نے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اور جب آپ اس کے سیاق و سباق کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں ہر ایک رسول موجود تھا، کیونکہ جب لوگ وہاں آئے انہوں نے کہا، کیا یہ آدمی گلیلی نہیں؟ اور یہ 11 آدمی گلیل سے تھے۔ انہوں نے ان کے لہجے سے پہچان لیا تھا، ان کا گلیلی لہجہ تھا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پینتیکوست کے دن روح القدس ان 11 پر نازل ہوا تو وہ سب زبانیں بولنے لگے جو رومی دور کے لوگ یروشلم میں بولا کرتے تھے۔ وہ لوگ پوری رومی دنیا سے آئے تھے، اور وہ سب زبانیں اعمال کی کتاب کے شروع میں درج ہیں۔ یہ ایک معجزاتی تجربہ تھا جہاں وہ سب بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ مسیح ہے، یسوع ہی مسیح ہے، خدا کا بیٹا۔ اور یاد رہے، جب ایسا ہوا تو 3000 یہودی لوگ جو بنیادی طور پر یہودی تھے مسیح پر ایمان لائے۔ تو جب یہ لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ بحیثیت یہودی قوم کی بات کی جا رہی ہے۔ یروشلم کی پہلی کلیسیا میں سے سب یہودی تھے، سوائے ان چند لوگوں کے جو غیر قوم سے تھے جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا۔ تو یسوع آیا اور جتنے اس پر ایمان لائے اور اسے قبول کیا انہوں نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک اور وجہ موجود ہے کہ آخر یوحنا کیوں اہل تھا۔ چوتھا نقطہ یہ کہ یوحنا نے کلیسیا کی ابتدائی دنوں میں شدید اذیت کا سامنا کیا، تو وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بعد میں انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا۔ یہ صدر عدالت یعنی سینہیڈرن کی بات ہو رہی ہے، جو یہودی کاہن اور 70 آدمیوں پر مشتمل تھی جو یہودیت پر حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پطرس اور یوحنا نے ہیکل کے صحن میں ایک لنگڑے بھکاری کو شفا دی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ یسوع کے پیغام پر ایمان لے آئے۔
یہودی اسے خطرہ سمجھتے تھے اور یہودی رہنما اس سے ڈر گئے تھے، اسی لیے انہوں نے انہیں اپنے پاس بلا کر پٹوایا۔ یہ ایک مضبوط لفظ ہے۔ انہوں نے صرف پٹوایا ہی نہیں بلکہ انہیں کوڑے بھی مارے۔ یہ حقیقی ظلم تھا اور یوحنا نے اس کا تجربہ کیا، مگر اس سے بھی اس کا یسوع کے متعلق ذہن نہیں بدلا۔ یہ تمام رسولوں کا سچ ہے اور یہ اس بات کی سب سے بڑی تصدیق ہے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہے تھے۔ یہ سب لوگ کسی افسانے کے لیے اپنی جان کیوں دیں گے؟ یہ افسانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تمام دنیا میں گئے اور دنیا نے جانا۔ آج ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی انجیل سنائی گئی اور یوحنا ان آدمیوں میں سے ایک تھا۔ اور اہل ہونے کی 5ویں وجہ یہ تھی کہ خدا کے فضل سے یوحنا نے ایک لمبی زندگی پائی۔ وہ 90 برس کی عمر میں پتمس کے جزیرے پر رومی حکمران ڈومیٹین یعنی دومیتان کی قید میں تھا۔ وہاں اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں اس کے لکھے تعارف میں پڑھ سکتے ہیں، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ رہا ہونے سے پہلے اس ایک عرصے کے لیے جزیرے پر اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ مسیح کی خوشخبری کا اعلان کر رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا 90 برس تک جیتا رہا۔ اس کا بھائی یعقوب کلیسیا کے بننے کے کچھ عرصے بعد گزر گیا۔ ہیرودیس نے اس کے ایمان، منادی اور تعلیم کی وجہ سے اس کا سر قلم کروا دیا تھا۔ یسوع کی کہانی پر ایمان رکھنے کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہتے اور اس سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اس کا جی اٹھنا دیکھا، انہوں نے اسے چھوا، انہوں نے اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان دیکھے، انہوں نے اس کو آسمان پر جاتے دیکھا، اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا وہ بدل گئے، اور خدا نے انہیں دنیا بدلنے کے لیے بہت طرح سے استعمال کیا۔ اب یوحنا کی انجیل میں بھی اس کے تجربات کی عکاسی کرتی ہے۔ اب غور کریں، یسوع مسیح ہمیشہ سے تھا۔ اس نے یہی بتایا جب اس نے لکھا ابتداء میں کلام تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسوع یا کلام کی کوئی ابتدا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتدا ہوئی تو یسوع تھا۔ اور بعد میں یوحنا کی انجیل میں یسوع فریسیوں سے یہ الفاظ کہتا ہے، بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، میری کوئی ابتدا نہیں۔ آپ اور میں کہتے ہیں میں تھا، میں ہوں گا، یا مجھے امید ہے ایسا ہونے کی۔ یسوع ایسا نہیں تھا۔ وہ اور باپ ایک تھے، وہ میں ہوں تھا۔ دوم اس نے کہا یسوع مسیح اور باپ ایک ہیں، وہ ابتدا ہی سے ایسا کہتا ہے۔ ہم نے رسولوں کے سوالات سے بھی اس کی وضاحت کی ہے، مگر وہ کہتا ہے یسوع اور باپ ایک تھے، وہ خدا کے ساتھ تھا۔ اب غور کریں، اس نے یہ بھی کہا یسوع کے وسیلے سے ہی سب کچھ بنا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ جان کر اچھا لگتا ہے کہ یسوع واقعی کون ہے اور وہ تمام دنیا کے گناہوں کے لیے کیوں جان دینے آیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی خالق اور زندگی بچانے والا ہے۔ وہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا تھا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور یسوع مسیح اور باپ ایک ہیں، اور وہ انسان بنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہی پیغام یوحنا پیش کر رہا ہے۔ ہم یوحنا کے پہلے باب میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔ جب وہ بتا چکا ہے کہ یسوع کون ہے، وہ یہ کہتا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یہ لفظ قبول کیا بہت اہم ہے۔ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں وہ مترادف استعمال کرتا ہے، ایمان رکھنا اور قبول کرنا۔ جب وہ اس کے نام پر ایمان لانے کا کہتا ہے، وہ لفظ نام اس لیے کہتا ہے جو یسوع اصل میں ہے، کیونکہ یاد ہے پولس نے کیا کہا، ایک دن یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ فلپیوں اس کا 10 باب اس کی 2 آیت۔ وہ صرف یسوع ہی نہیں، وہ یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو یہاں ہمارے پاس وہ ہے جسے ہم مجسم ہونا کہتے ہیں۔ خدا مجسم ہوا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ واہ، میں اس اصول کو دوبارہ کہتی ہوں، جب ہم مکمل طور پر جان جاتے ہیں کہ یسوع کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں اس کے جواب میں اس پر ایمان لا کر
اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے۔ آپ غور و خوض کے لیے اس سوال کے بارے میں سوچیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے اور اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے یوحنا نے انجیل بیان تحریر کیا۔ میں اس کو یہی چھوڑوں گی کیونکہ جب آگے بڑھیں گے تو آپ اس سوال کا جواب جان لیں گے جب یوحنا اس کو عیاں کرتا ہے۔ اصل میں یوحنا پوری انجیل میں اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم اس انجیل کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے حقیقی ایمان کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے۔